بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 67 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو ہدایت النحو کی جو قسم ثانی فعل کے متعلق ہے وہ ہماری جاری الساری ہے۔ تو آج کی جو فصل ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی فعل کی ایک تقسیم کاری پڑھیں گے۔ تو وہ کس ٹاپک پر ہوگی، وہ کس انداز میں ہوگی فعل کی تقسیم کاری، تو اس حوالے سے آپ نے دو لفظ پہلے پڑھے ہوں گے، فعل معروف، فعل مجہول۔ یعنی ایک فعل معروف ہوتا ہے، ایک فعل مجہول ہوتا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، ان کے دیگر جو لوازمات ہیں، ان کے اوپر جو گفتگو ہے وہ آپ نے ابتدائی کتاب کے اندر پڑھی ہوئی ہے، سر میں بھی پڑھی ہوگی، نحو میں بھی پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر پھر آپ نے گردانیں بھی یاد کی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہی جو دو لفظ آپ نے رٹے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، فعل معروف بھی ہوتا ہے، فعل مجہول بھی ہوتا ہے۔ تو اس تقسیم کاری میں سے جو لفظ ہے فعل مجہول، تو اس سے ریلیٹڈ آج کا ہمارا سبق ہوگا کہ فعل مجہول کیا ہوتا ہے۔ تو فعل مجہول یہ جو لفظ ہے یہ تو آپ نے پہلے سماعت کیا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر، آج کی فصل جو ہے، اس کے اندر ہم ایک نیا لفظ سیکھیں گے، یعنی فعل مجہول کو اور کیا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ شروع میں جو لفظ لکھا ہوا ہے فعل ما لم یسمى فاعلہ، تو اس سے مراد وہی ہے جو فعل مجہول آپ نے پہلے یاد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل مجہول کا دوسرا نام کیا ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعل ما لم یسمى فاعلہ، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے سبق کی جو تعارف ہے وہ آ گیا ہوگا کہ آج کا سبق کس موضوع پر ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو فعل کی ایک تقسیم کاری ہم پڑھیں گے، اس میں سے بھی ایک حصہ، یعنی معروف نہیں پڑھیں گے، مجہول کو پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سبق کے اندر صرف کی بھی باتیں ہوں گی، اور زیادہ صرف کی ہی باتیں ہوں گی، یعنی علم صرف کی۔ تو اب جو اعتراض ہو سکتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے دو جگہوں پر، پچھلے سبق میں بھی، اس سے پہلے بھی کسی جگہ پر بھی یہ سوال، یہ اعتراض عرض کیا تھا، اور اس کا جواب بھی دیا تھا کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ علم النحو پڑھ رہے ہیں، نحو کی کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، تو اس کے اندر یہ صرف کی کتاب جو باتیں ہیں یہ کہاں سے لے آئے آپ؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے، انہوں نے نیچے بھی بیان کیا ہوا ہے کہ جو صرف کی باتیں ہیں اگرچہ اس کے اندر آ گئی ہیں، صرف کے جو معاملات ہیں اس کے اندر آ گئے ہیں، لیکن یہ ہم ضمنی طور پر پڑھ رہے ہیں، باتیں تو ہم نحو کی ہی کر رہے تھے، لیکن یہاں پر جو صرف کی باتیں ہیں تو یہ ضمناً بات چلتے چلتے جب اس طرف آئی تو پھر ذکر ان کا بھی درمیان میں آ گیا، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس اعتراض کا جواب، اور جو اعتراض کوئی کرے تو بہرحال آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر ایک آپ نے قاعدہ یاد رکھنا ہے، وہ میں نے پچھلے سبق میں شاید عرض کیا تھا، تو یہ صفحہ نمبر 197 پر جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پر اس کا استعمال ہوا تھا، وہاں پر بھی میں نے عرض کیا تھا، تو آج باقاعدہ ہم اس لفظ کو پڑھیں گے سبق کے طور پر، تو یہاں پر باقاعدہ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ سما یسمی تسمیتاً، اگر یہ نام رکھنے کے معنی میں ہو تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ سما یسمی تسمیتاً، اگر نام رکھنے کے معنی میں ہو تو پھر اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ جو عبارت ہے اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کس معنی میں ہے، پھر میں دوبارہ قاعدہ عرض کروں گا۔ تو کہتے ہیں فعل ما لم یسمى فاعلہ، فعل مضاف ہے آگے والی عبارت کی طرف، ما، تو اس سے کیا مراد ہے، انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ اسم موصول ہے، اور یہ جو مفعول کے معنی میں ہے، یعنی اس سے مراد مفعول ہے، تو اس کی عبارت پوری کیا بنے گی وہ نیچے موجود ہے۔ اور سما یسمی یہ کس معنی میں ہے یہ بھی انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں فعل المفعول الذی لم یذکر فاعلہ، تو کہتے ہیں کہ فعل اس مفعول کا جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اب لم یسمى کا یہاں پر معنی نیچے بھی بیان کر دیا، اور میں نے ترجمے میں وہی کیا کہ فعل اس مفعول کا جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اب قاعدہ دوبارہ سماعت کریں کہ سما یسمی تسمیتاً، اگر نام رکھنے کے معنی میں ہو تو اس کے دو مفعول آتے ہیں، جس طرح کہ صفحہ 197 ہے میرے پاس، تو یہاں پر بھی جب ہم پڑھ رہے تھے تو تسمی الاولی شرطا والثانیۃ جزاء، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نام رکھنے کے معنی میں تھا کہ پہلے کا نام رکھا جاتا ہے شرط، اور دوسرے کا نام رکھا جاتا ہے جزا۔ تو اب یہاں پر یہ تسمی جو استعمال ہوا تھا تو یہ نام رکھنے کے معنی میں استعمال ہوا تھا، تو لہٰذا پھر اس کے دو مفعول تھے،
اب 2 مفعول تھے تو اس میں سے پھر ایک کو نائب الفاعل بنا دیا، یعنی ما لم یسمى فاعل والی بات، یعنی اس کو فعل مجہول کے طور پر جب لیا تو ایک کو نائب الفاعل بنا دیا اور ایک اسی طرح باقی رہا شرطن اور اسی طرح جزان۔ اچھا اب یہ جو ہے تو یہاں پر وہ صورت نہیں پائی جا رہی، کیونکہ قاعدے کے اندر کیا لگائی تھی کہ نام رکھنے کے معنی میں ہو، یہاں نام رکھنے کے معنی میں نہیں بلکہ کس معنی میں ہے، لم یذکر کے معنی میں، یعنی ذکر کے معنی میں ہے، تو لہٰذا وہ شرط نہیں پائے گی، تو لہٰذا اس کے اب 2 مفعول نہیں آئیں گے، ایک ہی آئے گا اور ایک ہی فاعل، یہ اس کا مفعول تھا لیکن یہ فعل مجہول ہے، یسمى یہ مطلب جو صیغہ ہے یہ مجہول کے طور پر ہے، تو اس لیے جو آگے اس کا نائب الفاعل ہم بنائیں گے تو وہی اسی فاعلو کو جو رفع دیا گیا وہ اسی بنیاد پر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ قاعدہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آئیے اب دوبارہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فعل ما لم یسمى فاعلہ، فعل اس مفعول کا جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا فعل حذف فاعلہ واقیم المفعول مقامہ، کہتے ہیں وہ ایسا فعل ہے، یعنی فعل ما لم یسمى فاعلہ یا فعل مجہول، وہ ایسا فعل ہے جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو اور اس کے مفعول کو اس کی جگہ پر رکھا گیا ہو، مقامہ اس کے مقام پر رکھا گیا ہو، واقیم المفعول مفعول کو قائم کام کیا گیا ہو اس کے، جس طرح کہ آپ نے مثال عام طور پر جو ہم پڑھتے ہیں ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، اب اس میں سے آپ نے زید کو ہٹانا ہے اس تعریف کے طور پر کہ حذف فاعلہ جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو، تو ضرب زید عمرا اس میں سے زید کو آپ نے ہٹا دینا ہے، تو جب اس کو ہٹایا تو اس کی جگہ پر عمرن سے امرن ہو جائے گا زید کی جگہ پر آ کر، ٹھیک ہے، ایک تو اس کی جگہ پر آ گیا، دوسرا اس کا اعراب بھی اس کو دے دیا گیا، اب کیا ہو جائے گا ضرب سے ضرب اور زیدن سے زی امرن، ٹھیک ہے، اس طرح یہ چینجنگ ہونی ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ یعنی فعل ما لم یسمى فاعلہ یا فعل مجہول ایسا فعل ہے جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو اور مفعول کو اس کے قائم کام کیا گیا ہو، اور وہ کیسے ہوا یہ میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے۔ اچھا اب اس کے اوپر پھر اعتراض ہو جاتا ہے، سوال کرتا ہے، اب یہ جتنی بھی باتیں میں عرض کروں گا یہ ساری انہوں نے حاشیے میں نیچے بیان کی ہوئی ہیں، مقامہ کے جو حاشیہ نمبر 2 ہے اقیم المفعول۔ اچھا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کہا ہے کہ مفعول کو فاعل کی جگہ پر رکھ دیں، اب فاعل ہوتا ہے مرفوع، مفعول ہوتا ہے منصوب، ایک تو آپ نے مفعول کو فاعل کی جگہ پر رکھ دیا، دوسرا آپ نے ظلم یہ کیا کہ آپ نے رفع بھی فاعل والا مفعول کو دے دیا، یعنی جب زید کو ہٹا کر اس کی جگہ پر عمر کو رکھا ہے تو ایک تو آپ نے کیا کیا کہ عمر کو زید کی جگہ پر رکھ دیا یعنی فاعل کی جگہ پر رکھ دیا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اعراب بھی اس کو دے دیا، تو یہ کیسی آپ نے زیادتی کر دی، کیسی ہیرا پھیری کر دی؟ تو ہم کہیں گے بھائی یہ زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصول کے مطابق ہے۔ وہ اصول کیا ہے بھائی؟ اصول یہ ہے کہ جو فعل ہے اس کی 2 طرفیں ہیں، جو 2 جہتیں ہیں۔ کیسے 2 جہتیں؟ اس طور پر ہیں کہ فعل جو ہوتا ہے اگر اس کا اعتبار اس طور پر کریں کہ یہ یعنی صادر ہوا ہے، یعنی صدور کا اعتبار کریں تو اس اعتبار سے وہ فاعل ہوتا ہے، یعنی جس طرح فلاں سے کوئی چیز صادر ہوئی تو مطلب فاعل کے طور پر وہ اس کو مانیں گے، تو فعل صدور کے طور پر بھی ایک نسبت ہوتی ہے اور وقوع کے طور پر بھی ایک نسبت ہوتی ہے، تو صدور کے طور پر جو ہوتی ہے وہ فاعل، اور وقوع کے اعتبار سے جو ہوتی ہے جو اس کی نسبت ہوتی ہے فعل کی جو جہت ہوتی ہے وہ مفعول کہلاتی ہے۔ تو اب فعل کے اندر 2 جہتیں ہیں، 2 طرفیں ہیں، تو یعنی صدور اور وقوع کی، تو اب طرفیت کے معاملے میں جو ابھی میں نے عرض کیا تو ان میں یہ مشابہت ہے فاعل اور مفعول میں، تو جب ان کے ہاں مشابہت ہے طرفیت میں تو لہٰذا پھر یہ مفعول جو ہے وہ فاعل کی جگہ پر بھی واقع ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، جس طرح اور ہوا بھی ہے، جس طرح کہ آپ نے بھی قاعدہ پڑھا ہے اور فعل مجہول کی تعریف پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جو آپ نے رفع دے دیا، یعنی جو اس کو رفع دیا تو وہ کیوں، یعنی جگہ اس کی جگہ پر رکھنا دیا تو چلو ہمیں سمجھ آ گیا کہ طرفیت کی بنا پر، تو اب اس کو جو رفع دیا تو وہ کیوں، تو اس کا بھی جواب نیچے دیا ہوا، کہتے ہیں لِأَنَّ فَاعِلِيَّةَ الْفِعْلِ فَاعِلِ بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ لَا بِإِحْدَاثِ، یہاں سے اس کو انہوں نے جواب دیا ہے کہ اس کو پھر رفع کیوں دے دیا، یعنی فعل مجہول کو مفعول بہ کو جب ہم نے رکھ دیا اس کی جگہ پر فاعل کی جگہ پر تو اس کو پھر رفع بھی دے دیا، تو یہ رفع کیوں دیا؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جو فاعل کی فاعلیت ہوتی ہے یعنی اس کا جو رفع ہے فاعل کا تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ بھائی جناب وہ اس نے واقع کیا ہے نا، فعل کا اس نے ایجاد نہیں کیا، فعل کو ایجاد نہیں کیا فاعل نے، یا اس نے اس کا احداث نہیں کیا، بلکہ اس فعل کی فاعل کی طرف نسبت ہوئی ہے، تو اس بنا پر وہ اس کی فاعلیت ہے، تو لہٰذا
یہاں پر بھی اسی طرح معاملہ ہے کہ یہاں پر اس فعل کی طرف اس کی نسبت ہوئی ہے، تو جس طرح فاعل کی فاعلیت یہ نسبت کے طور پر ہے، اس کی طرف نسبت کی بنا پر اس کو یہ فاعلیت دی جاتی ہے، اس کو یہ رفع دیا جاتا ہے، نہ کہ یہ جناب اس نے یہ فعل یا جو بھی ہے وہ واقع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اس کا احداث نہیں کیا ہوتا، اس کو واقع نہیں کیا ہوتا، بلکہ اس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا، تو لہٰذا یہاں پر اس کو رفع دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وگرنہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی وہ بات مانیں کہ جناب اس نے ہی یہ فعل احداث کیا ہوتا ہے تو پھر تو یہ خرابی لازم آئے گی، کہ جس طرح یہ مثال ہے مات زیدن، اب یہاں پر دیکھیں ترجمہ کیا ہے کہ زید فوت ہوا، اب یہاں پر زید فوت ہوا، زید مر گیا، لیکن یہاں پر مرنا یہ فعل جو ہے تو یہ زید نے تو نہیں احداث کیا، یعنی یہ مرنے والا کام زید نے تو نہیں کیا، اس پر تو یہ فعل واقع ہوا ہے، یہ فعل کرنے والا ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مارنا جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے حقیقی طور پر، تو لہٰذا یہاں پر پھر اعتراض لازم ہوتا تھا، تو اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ یہاں پر فعل کی نسبت اس طرف ہے، ویسے تو یہ معنوی طور پر تو یہ مفعول مار رہا ہے زید، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کی طرف نسبت ہے، یہ احداث یعنی موت والا جو کام ہے یہ احداث زید نے نہیں کیا، بلکہ یہ فعل کی اس کی طرف نسبت ہے، تو اس بنا پر ہی یعنی یہ اس کی جو فاعلیت کا اعراب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب اسی طرح یہ اوپر جو اس کی جگہ پر رکھا گیا اور پھر اس کو جناب رفع دیا گیا، تو یہ صرف اس کی اس طرف اس کی اسناد کی وجہ سے ہے۔ اچھا جی، آگے بہت زبردست بات اور اصول بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمُتَعَدِّ، کہتے ہیں اس کو خاص کیا جاتا ہے متعدی کے ساتھ، وَيُخْتَصُّ خاص کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو فعل ما لم یسمى فاعلہ یا فعل مجہول جو ہے، کہتے ہیں یہ متعدی کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے اس کو۔ اب یہ فعل متعدی کے ساتھ خاص کیوں کیا جاتا ہے؟ فعل لازم سے کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ فعل کی ایک اور جو تقسیم کاری ہے تو وہ فعل لازم اور فعل متعدی کے اعتبار سے، اس کا بھی ذکر آئے گا، تو اب لازم اور متعدی کے اعتبار سے بھی فعل ہوتا ہے، تو اب یہ جو مجہول ہے یہ متعدی کے ساتھ ہی خاص کیوں نہیں، لازم سے کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ اعتراض ہوا، تو اس کا یہ جواب دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو متعدی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، جس کا جواب انہوں نے حاشیے میں جو ذکر کیا، کہتے ہیں اب یہاں پر جو ابھی اوپر ساری گفتگو ہوئی جو فعل مجہول کو بنانے کا طریقہ یا فعل ما لم یسمى فاعلہ کو جو اس کی تعریف انہوں نے بیان کیا ہے، تو وہاں پر کیا تھا کہ فاعل کو حذف کرنا ہے اور مفعول کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے، تب جا کر یہ صورتحال بنے گی فعل مجہول والی، اور اگر فعل لازم سے ہم کر دیں، یعنی فعل لازم سے اگر ہم یہ بنائیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو یہ جو حذف فاعلہ و اقیم المفعول یہ والا تو ہمیں موقع ہی نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ فعل لازم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فعل اور فاعل، یعنی فعل اپنے فاعل سے مل کر مطلب بات مکمل ہو جاتی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اب وہاں پر تو مفعول بھی ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب اس کا مفعول ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے اس کی جگہ پر رکھیں گے؟ فاعل کو اگر ہٹا بھی دیں تو اس کی جگہ پر رکھیں گے کس کو؟ تو وہ اکیلا جناب نسین منسین ہو جائے گا، تو اس کو جناب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو لہٰذا فعل لازم سے نہیں بنا سکتے، وجہ وہی کہ یہاں پر خرابی لازم آئے گی کہ فاعل کو ہٹا بھی دیں تو پھر کس کو اس کے مقام کام کریں گے؟ کوئی چیز ہمارے پاس بچتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو گھاری جب اجڑ جائے گا تو پھر کیا معاملہ رہے گا؟ تو لہٰذا کہتے ہیں وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر وہاں پر اسناد کرنے کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ آگے وَعَلَامَتُهُ فِي الْمَاضِ، اس سے آگے 3 طریقے بیان کریں گے کہ جس سے ہم جج کر سکیں گے کہ بھائی یہ فعل مجہول ہے، یعنی ماضی سے فلاں باب کی جو یہ ماضی ہے تو یہاں پر یہ فعل ماضی مجہول ہے، تو یہاں پر آگے 3 طریقے بیان کریں گے، بہت زبردست ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے یاد کی ہوئی ہیں، بڑی پڑھی ہوئی ہیں صرف کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ضمناً باتیں ہیں، تو لہٰذا اتنی اس کے اوپر گفتگو بھی نہیں میں کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر ویسے مزیدار بہت سی چیزیں ہیں، تو وہ چونکہ جب اس کا فن ہم پڑھتے ہیں صرف کے اندر وہاں پڑھائی جاتی ہیں، تو جو طلبہ شوقین ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ یار ہمیں صرف و نحو کی باتیں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو اس کے لیے پھر میں مشورہ عرض کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے 1-2 جگہ پر یہ کسی ویڈیو میں عرض کیا ہے، یہاں پر پھر عرض کر دوں کہ مراح الارواح یہ صرف کی انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے اندر جناب چھوٹی چھوٹی بات کی آپ کو علت وجہ اور معلومات ملے گی کہ بھائی جناب جس طرح یہ یہاں پر باتیں آ رہی ہیں کہ جناب جس طرح ہم ماضی پڑھتے ہیں دارابا دارابو، ٹھیک ہے، دارابات، اسی طرح ساری گردانیں، تو ہر بات پر آپ کو بات ملے گی کہ جناب دارابا کیوں ہے،
پھر اسی طرح دارا با الف ہے تو پھر واو ہے تو تا ہے ساکن ہے نون ہے تو یعنی جو بھی آپ چینجنگ دیکھیں گے کسی صیغے کے اندر کسی جناب ضمیر کے اندر تو وہاں پر آپ کو علت وجہ معلوم ملے گی کہ بھائی یہ ہے تو اس وجہ سے ہے، یہ نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیز پر آپ کو معلومات ملے گی، علت ملے گی، وجہ ملے گی، ٹھیک ہے. تو اس کو ضرور جو شوق رکھتے ہیں ضرور پڑھیں. عربی میں پڑھنا چاہیں تو عربی میں پڑھیں، جس کو کوئی سمجھ کوئی سوجھ بوجھ ہوتی ہے تو وہ ضرور عربی میں ہی پڑھیں. لیکن اگر پھر بالفرض کسی کو سمجھ نہیں آتی یا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جناب، کیونکہ بعض کی شکایت ہوتی ہے کہ جناب عربی پڑھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ چلو یار چونکہ اب میرے خیال میں نصاب سے بھی نکلتی جا رہی ہے تو لہٰذا آپ اردو میں پڑھ لیں. اگر آپ کو اردو آسان لگتی ہے، جلدی آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھ لوں گا، تو آپ اردو میں پڑھ لیں. اردو میں اس کے خلاصے آپ کو مل جائیں گے، مکاتب سے بھی مل جاتے ہیں، اسی طرح آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، وقت نکال کر اس کو ضرور پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ کی جو صرف ہے اس کو مدینے کے 14 چاند لگ جائیں گے. اچھا جی، آئیے اب ان کی علامتوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون کون سے اس کے جو طریقہ کار بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ علامتہ فی الماضی ان یکون اولہ مضموما فقط وما قبل آخرہ مکسورا فی الابواب التی لیست فی اوائلها حمزۃ وصل ولا تاء زائدۃ. اور کہتے ہیں اس کی علامت و علامتہ، اس کے ساتھ جو ضمیر ہے ہا، تو اس سے مراد وہی یعنی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، فعل ما لم یسمى فاعل ہو یا فعل مجہول. اچھا یہاں پر پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ جس طرح پہلے بھی میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ جس طرح ابھی میں نے ضمیر پڑھی ہے وہ علامتہ، اب ساتھ جب پڑھیں گے تو وہاں تو اس کا تلفظ یہی ہے علامتہ یعنی ہو ضمیر. لیکن اگر ہم الگ طور پر کریں، جس طرح ہم کہیں علامتہ میں علامتہ مضاف اور ساتھ میں جب ضمیر کی ترکیب کرنی ہو یا ضمیر کو الگ پڑھنا ہو تو پھر کیا کہیں گے، اس کو ہا پڑھیں گے، یعنی علامتہ ہا، علامتہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے، یعنی اس کا الگ طور پر نام لیں گے ہا ضمیر. اچھا جی، تو یہ مطلب اس کی طرف راجع ہوگی. تو کہتے ہیں کہ فعل مجہول کی یعنی فعل ما لم یسمى فاعلہ کی علامت ماضی میں وہ کیا ہے، کہتے ہیں ان یکون اولہ مضموما، یہ کہ اس کا اول مضموم ہو فقط، یعنی اس کا اول مضموم ہو، وما قبل آخرہ اور آخر کا ما قبل مکسور ہو. دو چیزیں، ایک تو پہلا جو حرف ہوگا اس کو ضمہ دینا ہے، رفع دینا ہے، اور جو آخر کا ما قبل ہے یعنی آخر لام کلمہ ہے اور اس کا جو پہلا حرف ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، کسرہ دینا ہے. اب یہ کن ابواب میں ہے، یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. کہتے ہیں فی الابواب التی لیست فی اوائلها حمزۃ وصل، دو چیزیں بیان کریں گے. کہتے ہیں یہ ان ابواب میں ہے جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے، یعنی جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے اور نہ ہی تا زائدہ ہے. دو چیزیں نہ ہو اس میں، نہ تو حمزہ وصل ہو، حمزہ قطعی ہو تو وہ تو ٹھیک ہے جس طرح کہ اکریمہ آیا ہوا ہے، حمزہ وصل بھی نہ ہو اور تا زائدہ بھی نہ ہو. تا زائدہ اور حمزہ وصل والی آگے صورتیں آئیں گی. دو چیزیں جس میں نہ ہو تو ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ پہلے کو ضمہ دینا ہے اور آخر کا ما قبل جو ہے اس کو کسرہ دینا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کی ڈیٹیل جو گردانے آپ نے ان کے ترتیب سے نام بھی یاد کیے ہوئے ہیں، ان کے گردانے بھی یاد کیے ہوئے ہیں صرف کے اندر، وہ آپ کو یاد ہیں، اس کو توجہ میں رکھنا ہے. اچھا انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں. دوریبا، جیسے کہتے ہیں دوریبا و دحرجا، دارابا سے دوریبا، دحرجا سے دحرجا. تو یہاں پر اب آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی طریقہ کار انہوں نے بیان کیا گیا اس کے مطابق ہے کہ پہلے کو دمہ بھی دیا گیا، دارابا سے دعا کا دمہ کر دیا گیا، اور با یہ آخر کلمہ ہے اور اس کا ما قبل را ہے تو اس کو کسرہ دے دیا گا، دوریبا، ٹھیک ہے، دارابا سے دوریبا. اسی طرح دیگر مثالیں دحرجا سے دحرجا اور اکرمہ سے اکریمہ، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ پھر سوال ہوتا ہے، یہ میں چیز عرض کرنا بھول گیا کہ یہ جو چینجنگ کر رہے ہیں کہ ماضی مجہول بنانے کے لیے یہ جو طریقہ، پہلا طریقہ بھی ہم نے پڑھ لیا، دوسرا تیسرا آگے آ رہا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ چینجنگ کرنی ہے تو آپ نے مجہول کے لیے یہ سارا کیوں جتن کر رہے ہیں؟ یہ آپ معلوم کے اندر یعنی جو فعل معروف ہے، ماضی معروف ہے، اس کے اندر آپ چینجنگ کر لیتے ہیں، مجہول کو آپ ایک ہی صیغہ رکھتے ہو، معروف کے اندر کیوں نہیں کیا، مجہول میں کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی معروف ہے اصل اور مجہول ہے فرع، تو فرع کے اندر خرابی کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں. معلوم جو ہے جو اصل ہے تو اس کو نہیں چھیڑ خانی کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ چونکہ فرع ہے تو اس لیے اس کے اندر کیا گیا. اچھا پھر یہ کچھ کہہ سکتا ہے کہ
جو دمہ دیا گیا ہے اور آخر کے ما کو کسرہ دیا گیا ہے، تو یہ جو طریقہ کار ہے تو یہ تو دمہ سے کسرہ کی طرف جانا لازم آیا، یعنی دمہ سے کسرہ کی طرف خروج لازم آیا، تو یہ تو ایک عجیب اور غریب سی بات ہے، عجیب و غریب سی بات ہے۔ ہم یہ جواب دیں گے کہ بھائی یہ عجیب و غریب ہے تو اس کا معنی بھی عجیب و غریب ہے، یعنی مجہول ہے، تو وہاں پر بھی غرابت ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی غرابت ہے، تو اس لیے یہ دونوں چیزیں سیم ہوگی، وہاں پر برابر ہوگی، یعنی صیغہ بھی ویسا اور اس کا معنی بھی ویسا۔ اچھا، پھر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے یا مشورہ دے سکتا ہے کہ بھائی اگر خروج ضمہ سے کسرہ کی طرف آپ نے خروج کرنا ہی تھا تو آپ کسرہ سے ضمہ کی طرف کر دیتے، تو ہم اس کو جواب یہ دیں گے کہ بھائی کسرہ سے ضمہ کی طرف جانا یہ زیادہ بھاری ہے، جو ہم نے طریقہ کار بیان کیا یہ کم بھاری تھا، تو اس لیے ہم نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں تک انہوں نے پہلا طریقہ بیان کیا، تو اب اس کے اندر جو انہوں نے کہا تھا کہ نہ تو حمزہ وصل اس کے شروع میں ہو، یعنی ایسے ابواب ہوں کہ نہ تو اس کو حمزہ وصل ہو اور نہ ہی تا زائدہ ہو، یہ ایک طریقہ کار انہوں نے بیان کر دیا۔ اب ان دونوں کو الگ الگ طور پر کر کے ایک ایک طریقہ اور بنا دیں گے۔ دوسرا طریقہ مزید کہتے ہیں وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَانِيهِ مَضْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ كَذَلِكَ فِي مَا فِي أَوَّلِهِ تَاءٌ زَائِدَةٌ۔ اب تائے زیادہ والی جو انہوں نے وہاں نفی کی تھی تو یہاں پر اس کے ساتھ ایک دوسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے کہ اس کے اول میں، یعنی ماضی مجہول کا، اب اس کا عطف بھی اسی طرح عبارت پر ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وَعَلَامَةُ فِعْلُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فِي الْمَاضِي أَن يَكُونَ أَوَّلُ الْمَاضِي، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اچھا، کہتے ہیں اور یہ کہ اس کا اول اور ثانی، یعنی پہلا اور دوسرا حرف مضموم ہو اور آخر کا ماقبل اسی طرح ہو، مطلب مکسور ہو۔ اب یہ کس باب کے اندر ہوگا؟ کہتے ہیں اس باب میں جس کے شروع میں تا زائدہ ہو، ٹھیک ہے، فی ما فی اولی تا زائدہ، یعنی جس کے اول میں تا زائدہ ہو، جس طرح کہ تفضلا، تدوریبا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے دو مثالیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر انہوں نے دو مثالیں دی ہوئی ہیں، پھر آپ ان کے حاشیے میں اور اس طرح دیگر جو میں نے آپ کو پہلے مشورہ دیا کتاب کا، تو وہاں پر جب آپ پڑھیں گے نا تو وہاں پر آپ کو ان کی بہت سی وجوہات ملیں گی کہ اگر اس طرح ہو جاتا تو یعنی یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، تو پھر وہاں پر فلاں باب سے خرابی لازم آنی تھی، فلاں سے التباس لازم آنا تھا، اس نے فلاں باب بن جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں انہوں نے نیچے بھی بیان کی ہوئی ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا کہ حالت وقف کے اندر فلاں باب سے جو التباس لازم آتا ہے اس طرح کرتے تو یہ التباس لازم آنا تھا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے نیچے ذکر کی ہوئی ہیں، تو میں ان کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا۔ تیسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ مَضْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ كَذَلِكَ فِي مَا فِي أَوَّلِهِ حَمْزَةُ وَصْلٍ۔ یہاں پر جو پہلے قاعد جو اصول یا پہلا طریقہ کار بیان کیا گیا تھا تو اس کے اندر دو چیزوں کی نفی تھی کہ حمزہ وصل بھی شروع میں نہ ہو اور نہ حمزہ تا زائدہ ہو، تو تا زائدہ ہو تو اس کا دوسرا طریقہ کار بیان کر دیا، اور حمزہ وصل اگر ہو، تا زائدہ نہ ہو حمزہ وصل ہو، تو اس کا تیسرا طریقہ کار بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا طریقہ کار اس کا بھی عطف اسی طرح ہوگا اور عبارت پوری وہ اسی طرح نکالے گی، حاشیہ بھی انہوں نے نکالی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اول اور اس کا ثالث مضموم ہو۔ دوسرے طریقے کے اندر کیا تھا کہ پہلا اور دوسرا حرف مضموم ہو، تیسرے طریقے کے اندر یہ ہے کہ اول اور ثالث حرف مضموم ہو اور آخر کا ماقبل اسی طرح ہو، یعنی مکسور ہو۔ اب یہ کن ابواب کے اندر ہے؟ کہتے ہیں فی ما فی اولی حمزۃ وصل، کہتے ہیں ان ابواب کے اندر، ان بابوں کے اندر جن کے اول میں حمزہ وصل ہو۔ تو اس کی بھی انہوں نے دو مثالیں دی ہیں، کہتے ہیں استخرج اکتدیرا۔ آگے اس پر اصول بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والحمزۃ تتبع المضموم ان لم تدرج، اور حمزہ تابع ہوتا ہے مضموم کے، یعنی حرف مضموم کے، اور حمزہ حرف مضموم کے تابع ہوتا ہے ان لم تدرج، اگر نہ گرے درجے کلام میں، اگر وہ درجے عبارت میں نہ آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اوپر دو انہوں نے جو مثالیں دی تھی استخرجا اور اکتدیرا، اب یہاں پر سین کے بعد ہے تا، تو سین سے پہلے حمزہ وصل جو لگایا گیا ہے تو یہاں پر جو دمہ دیا گیا ہے تو تا کی مناسبت سے دیا گیا، یعنی تا پر دمہ تھا تو یہاں پر بھی دمہ دے دیا گیا۔ اسی طرح تا جو اکتدیرا میں تا مضموم ہے، اس کی جو حمزہ وصل وہاں پر لگایا گیا تو وہاں پر بھی۔ اچھا، یہاں پر ایک اعتراض سمجھیں کہ اس طرح ہو سکتا تھا کہ آپ نے یہاں پر دمہ کیوں دیا، حالانکہ جو حمزہ وصل جب لگاتے ہیں تو وہاں پر جو اصول یہ ہے، جس طرح کہ انہوں نے نیچے بھی مینشن کیا ہے کہ وَإِن كَانَ الْأَصْلُ فِي حَمْزَةِ الْوَصْلِ الْكَسْرَةِ، یعنی کہتے ہیں حمزہ وصل جب لگائیں تو حمزہ وصل لگائیں اور اس میں اصل اور اصول جو قاعدہ ہے، اصل یہ ہے کہ وہاں پر اس کو کسرہ دیں۔ اب یہاں پر حمزہ وصل لگایا ہے تو یہاں پر کسرہ نہیں لگایا، دمہ دیا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نحات، نحویوں کے نزدیک یہ مکروہ ہے
کہ کسرہ سے دمہ کی طرف خروج ہو، یعنی اگر ہم اس تخرجہ کر دیتے، یعنی یہاں پر اسی قاعدے کے مطابق جو کہا ہے کہ حمزہ وصل جب لگایا تو اصل یہ ہے کہ کسرہ ہو، اگر ہم کسرہ لگاتے کہ یہاں پر کسرہ سے دمہ کی طرف جانا لازم آنا تھا، کسرہ سے دمہ کی طرف خروج لازم آنا تھا، تو لہٰذا یہ نحویوں کے نزدیک مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو اس لیے یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ یہاں پر حمزہ جو ہے یہ ضمہ کے تابع ہے۔ اب اس کے اوپر مزید گفتگو ہے، یہ ہم بڑی کتابیں جب پڑھیں گے، کسی بڑے مقام پر جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر اس کو ذکر کریں گے۔ اچھا، تو اس تخرجہ، تو یہ اس تخرجہ کیوں نہیں ہے، تو یہ آپ نے سماعت کیا۔ اچھا، آگے وفی المضارع، اس کا بھی عطف اسی طرح جو پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ وعلامتہ فی الماضی، اسی پر اس کا عطف ہوگا وعلامتہ فی المضارع۔ کس کی علامت تھی؟ تو جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں فعل مجہول کا یا فعل ما لم یسمى فاعل ہوگا، کہ اس کی علامتیں بیان ہو رہی تھی، تو فعل ماضی کے اندر جو 3 علامتیں آپ نے سماعت کر لی ہیں، 3 طریقے آپ نے سماعت کر لیے ہیں کہ فعل ماضی میں جو فعل مجہول کس انداز میں ہوگا۔ یہاں پر فعل مضارع کا، لیکن اس کے اندر اتنی اس انداز میں طریقہ کار زیادہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وفی المضارع ان یکون حرف المضارعات مضموما وما قبل آخرہ مفتوحا نحو یضرب ویستخرج، اور کہتے ہیں فعل مضارع میں، یعنی اس کی علامت، یعنی یہ جو فعل ما لم یسمى فاعلہ یا فعل مجہول، تو اس کی علامت فعل مضارع میں یہ ہے کہ حرف مضارع یعنی علامت مضارع مضموم ہو اور آخر کا ما قبل مفتوح ہو۔ جیسے کہتے ہیں یضربو، یضربو سے یا یعنی جو علامت مضارع ہے، حرف مضارع ہے، تو اس کو ضمہ دیا، اور را یہ آخر کا ما قبل ہے، یضربو سے جو با سے ما قبل ہے وہ را ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ مفتوحاً یعنی فتح دینا ہے۔ تو یضربو سے یضربو، یستخرجو سے یستخرجو، اسی طرح دیگر آپ نے جو ابواب یاد کیے ہوئے ہیں۔ اب سب میں یہی طریقہ کار ہے، لیکن جن کی نفی ہے یا جن کا ایک الگ طریقہ کار ہے تو اس کا آگے الا سے استثناء کر کے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ایسا نہیں ہے، ان کے اندر کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو طریقہ کار بیان کیا گیا 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شروع میں ضمہ دینا ہے علامت مضارع کو، ٹھیک ہے، یعنی یضرب سے یا کو ضمہ دے دیا، پھر آخر کا ما قبل فتح دے دیا، دو چیزیں بدلی ہیں۔ اب اس کے اندر صرف ایک ہی بدلنی ہے، آخر کا ما قبل، یعنی اس کے اندر صرف فتح ہی دینا ہے۔ یا آپ کو ضمہ کیوں نہیں دینا؟ وہ اس لیے نہیں دینا کہ بھائی اس کا ضمہ تو پہلے موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ہیں الا فی باب المفاعلۃ والافعال والتفعیل والفعللۃ وملحقاتها ثمانیۃ، کہتے ہیں سوائے باب مفعلہ میں، الا یہ کہ کہتے ہیں باب مفعلہ میں، یعنی باب مفعلہ میں یہ چینجنگ نہیں کریں گے، اور باب افعال کے اندر باب تفعیل، باب فعللہ، اور اس کے جو ملحقات ثمانیہ یعنی 8 اس کے ملحقات ہیں۔ اچھا، اب اس کے 8 ملحقات ہیں نہیں، یعنی فعللہ کے جو ملحقات ہیں وہ 7 ہیں۔ یہاں پر ذکر جو کیا گیا ہے ثمانیہ، یہ 8 ذکر کیا گیا، یہ یوں سمجھیں کہ جس طرح میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ جو مصنف کی کتاب جب آگے نسخے بنتے تھے یا جس کی جب کتابت ہوتی تھی، لکھائی ہوتی تھی، تو وہاں پر یہ جو صحو ہوگی، یعنی کاتب کی صحو ہے، یعنی کاتب سے یہ غلطی ہوگی ہے لکھنے میں کہ لفظ چونکہ ملتے جلتے ہیں، تو وہاں پر ثمانیہ انہوں نے ذکر کر دیا۔ ویسے یہاں پر 7 ملحقات اس کے بنتے ہیں، وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اللہ سے جو اس کی نفی کی ہے کہ ان کے اندر وہ طریقہ کار نہیں ہے، یعنی جو اوپر 2 جگہ پر بدلاؤ کرنا تھا، تو ان کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَلَامَةَ فِيهَا، کہتے ہیں ان میں، یہ جو ابھی اللہ کے بعد ابواب گنوائے گئے ہیں، تو یہ جو 4 ابواب ہیں اور 7 میں اس کے ملحقات ہیں، تو کہتے ہیں بے شک ان میں فتح ما قبل الآخری، یعنی آخر کا ما قبل فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں جو علامت وہ یہ ہے کہ ان کا آخر کا ما قبل مفتوح ہوگا۔ جیسے یحاسبو سے یحاسبو، کیونکہ یا تو پہلے مضموم ہے، تو یحاسبو سے یحاسبو، یدحرجو سے یدحرجو، ٹھیک، اسی طرح دیگر مثالیں۔ آگے وفی الاجوفی مادی، یہاں سے آخر تک جو عبارت باقی ہے، تو اس کے اندر اجوف سے، یعنی جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، واو یا یا، یعنی حذف واوی ہو یا یائی ہو، تو اجوف سے ماضی مجہول یا مضارع مجہول کو کیسے بنائیں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو یہاں سے آخر تک اسی کے متعلق چرچا ہوگی۔ تو کہتے ہیں وفی الاجوفی مادی قیلا و بیعا، اور اجوف میں اس کی ماضی مجہول قیلا اور بیعا ہے۔ قیلا یہ کوبیلا سے، اور بیعا یہ بوجیعا سے بیعا جو بنا ہے، اس کی تعلیل وغیرہ آپ نے جو یاد کی ہوئی، اسی طرح جو آگے سیگے آ رہے ہیں، اسی طرح جو پیچھے ہے،
تو صرف کے موضوع پر میں نے زیادہ اس میں باتیں ایڈ نہیں کی. تو یہ تعلیلیں وغیرہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. اگر پھر بھی ان میں سے کوئی چیز ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ مجھے یار اس کی تو دلیل نہیں آتی, تو پھر آپ اپنی صرف کے اوپر تھوڑا سا غور و خوض کریں اور تھوڑا سا ان کی جو دلیلیں ہیں وہ آپ ایک دفعہ حل کر لیجیے گا. اچھا, اب یہاں پر 3 طریقے بیان کریں گے, 3 طریقے کہ ماضی مجہول ان 3 وزنوں پر آ سکتی ہے. پہلا طریقہ اور جو زیادہ فصیح ہے, افصاح ہے, تو وہ یہی ہے جو عام طور پر ہم نے گردانوں میں یاد کیا ہوا ہے اور جو انہوں نے پہلے نمبر پر ذکر کیا ہوا ہے کہ کیلا اور بی آ. کیلا واوی کی مثال ہے, بی آئی یائی کی مثال ہے. اچھا, دوسرا طریقہ کار ہے کہتے ہیں وبل اشمامی, اور اشمام کے ساتھ, یعنی اجوف کی جو ماضی مجہول ہے وہ اشمام کے ساتھ بھی آتی ہے. وہ کیسے ہے؟ اب کیلا اور بیا لکھنے میں تو یہ ایسے ہی ہیں جس طرح پہلے 2 مثالیں لکھی ہوئی ہیں, اسی طرح اشمام کی 2 مثالیں لکھنے میں اسی طرح ہیں, لیکن یہاں پر اس کو پڑھنے میں اشمام کریں گے. اشمام کی انہوں نے نیچے تعریف بھی بیان کی ہوئی ہے کہ فا کلمہ کے کسرہ کو ضمہ کی طرف اور عین کلمہ جو یا ہے اس کو تھوڑا سا واو کی طرف مائل کر کے پڑھنا ہے. اب اس میں یہ پڑھنا کیوں ہے؟ تو یہ بھی اس کی غرض بھی انہوں نے بیان کی. کہتے ہیں والغرض من الاشمام الاذان, کہتے ہیں یہاں پر یہ اشعار یعنی یہ اشارہ کرنا ہے, یہ باور کرانا ہے کہ یہاں پر جو پہلا حرف ہے نا تو وہ مضموم ہے, تو اس لیے یہ جو اشمام کی صورت ہم بنائیں گے تو اس سے اشارہ اسی طرف کرنا مقصود ہے. اب یہ بہترین انداز میں اشمام کرنا تو یہ تو قاری صاحب بھی کر سکتے ہیں جو قرہ حضرات میں سے ہوں, اچھا پڑھا لکھا ہو, لیکن تھوڑا سا ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ اشمام ہوتا کس طرح ہے. تو کیلا, تو اس کو جب ہم کریں گے تو یہ تھوڑا سا کیولا, ٹھیک ہے, کیولا. بی آ تو اس کو بیوعا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ واو اور تیسری صورت وبل واوی, نمبر 1 تو جو معروف و مشہور ہے کیلا بی آ, اور بالاشمام یہ نمبر 2 طریقہ تھا, یعنی دوسرا طریقہ تھا. اور تیسرا طریقہ وبل واوی, یعنی آپ واو کے ساتھ اس کو لکھ دیں, یعنی کولا اور بو آ, یعنی بی آ کا جو یا ہے وہ واو سے بدل جائے گی. اس کی دلیل بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے, کولا اور بو آ, ٹھیک ہے. تو یہ ہے تیسرا طریقہ, اور یہ بھی مطلب آ سکتا ہے, لیکن افصح وہی ہے جو سب سے پہلے ذکر کر دیا گیا. اچھا, یہاں پر تو 3 طریقے بیان کر دیے گئے. اب اس میں اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 3 طریقے کہاں کہاں آپ لگا سکتے ہیں. انہوں نے تو بس یہ 2 مثالیں دی نا, کیلا اور بی والی. تو اب یہ جہاں پر بھی فعیلا کا وزن بنے, ٹھیک ہے, فعیلا یہ جو وزن میں بول رہا ہوں, فعیلا دوریبا, ٹھیک ہے, بوجیعا کوبیلا, تو یہ فعیلا کا جو وزن بن رہا ہے, تو جہاں پر یہ وزن بنے گا جوف کے اندر, تو آپ وہاں پر یہ صورتیں 3 بنا سکتے ہیں. جو افصح صورت ہے, اشمام والی صورت ہے, بالواو والی صورت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 صورتیں ان سب جگہوں پر بن سکتی جہاں پر فعیلا کا وزن موجود ہوگا. تو ان کے اندر یہ وزن موجود تھا, جس طرح کیلا یہ اصل میں کوبیلا تھا تو فعیلا کا وزن ہے, اسی طرح بی آ اصل میں بوجیعا تو فعیلا کا وزن ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تو تھا فعیلا کا وزن حقیقی طور پر تھا. اب یہاں پر یہ جو آگے آ رہا ہے تو ان کے اندر بھی حکمی طور پر فعیلا کا وزن موجود ہے. کہتے ہیں کذالک باب اختیرا و انکیدا, کہتے ہیں اسی طرح اختیرا انکیدا باب کے اندر بھی یہ 3 صورتیں پڑھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, اشمام والی, واو والی صورت اور جو افصح صورت پہلے نمبر پر. اچھا, اختیرا تو وہ اور انکیدا یہ تو ہوگی وہ افصح صورت, اختیرا انکیدا. اچھا, تیسری صورت جو واو والی ہے وہ اختورا اور انکودا یہ بن جائے گی. اشمام والی صورت کس طرح بنے گی تو اس کو بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں بنانے کی. تو یہ بنے گی اختیرا سے اختیورا اور انکیدا سے انکیودا, ٹھیک ہے. تو اس کو اس کی طرف تھوڑا سا مائل کر کے پڑھیں گے. اچھا جی, اب یہ 3 صورتیں تو اس کے اندر بھی ہم نے بنا دی, کیونکہ یہاں پر بھی وہ وزن بن رہا ہے فعیلا کا. کس طرح؟ اختیرا جو ہے اختجیر, یعنی اس کی اصل کو ہم دیکھیں گے, اختجیرا, تو اخ کو چھوڑیں آپ, آخر کا آپ نے دیکھنا ہے, تجیرا فعیلا, ٹھیک ہے, پورا وزن بنا ہے, تجیرا فعیلا. ان کیدا کی تھوڑی سی اصل آپ بنائیں, ان کوجیدہ, تو ان یہ الگ ہو گیا, کوجیدہ فعیلا, تو یہاں پر بھی وزن وہ بن رہا ہے, اگرچہ حقیقی طور پر نہیں ہے, لیکن ہم یہ حکمی طور پر گویا کہ یہ فعیلا کا وزن بن گیا, تو لہٰذا یہاں پر بھی وہ 3 صورتیں آ سکتی ہیں. اب جہاں پر فعیلا کا وزن نہیں ہے اس کا آگے منفی, اس کی نفی کر رہے ہیں, کہتے ہیں دونا استخیرہ, کہتے ہیں استخیرہ اور اقیمہ میں اس طرح نہیں ہے.
اس طرح اس میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے، یعنی 3 صورتیں جو پہلے آپ نے پڑھ لی ہیں کہ ان کے اندر آ سکتی ہیں، تو ان کے اندر نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہی کمی جو بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل عرض کی. کہتے ہیں لفقدی فعل فیہما، کہتے ہیں ان دونوں بابوں میں، ان دونوں صیغوں میں فعل کے نہ ہونے کی وجہ سے، فعل کی عدم موجودگی کی وجہ سے. کیوں؟ اب اس کی آپ نے غور کرنا ہے. استخیرہ، اس کی تھوڑی سی آپ اصل وزن بنائیں. استخیرہ، استخجیرہ، تو استخجیرہ، جیرہ یعنی یا اور را میں تو فعل موجود ہے، فعل کا جو آخری عین اور لام ہے. تو جو تو یہ جو خا ہے یہ ساکن ہے، لیکن فعل کے اندر کیا تھا؟ عین فا جو ہے وہ مضموم ہے. تو فعل تو یہاں پر یا را والا تو وزن بن رہا ہے، فا والا نہیں بن رہا، یعنی یہاں پر فا ساکن ہے. اسی طرح اکیما، اصل میں یہ کاف واو میم سے اکویما، ٹھیک ہے. اگر اکجیما بھی لگائیں تو بھی ہم نے تو وزن کو دیکھنا ہے. اکویما یا اکجیما، تو اس کے اندر کیا ہے کہ اکجیما یا اکویما، تو یا میم یا واو میم تو وزن دے رہا ہے، لیکن جو فا کے مقابلے میں کاف آ رہی ہے یہ ساکین ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں پر بھی فعل کا وزن نہیں بن رہا. تو لہٰذا وہ جو اصل ریزن تھی کہ جن صورتوں میں 3 انداز کر سکتے ہیں تو وہ فعل کا وزن تھا، تو ان کے اندر سلامت تھا، تو اس لیے 3 صورتیں وہاں پر ہم کر گئے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، اس میں وہ وزن بن نہیں رہا، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پر صرف پہلی صورت جو افصح صورت ہے وہی اختیار کریں گے، وہی انہوں نے لکھی ہوئی ہے استخیرہ اور اکیما. بقیہ 2 نہیں کریں گے، یعنی اشمام والی اور واو والی صورت کو اختیار نہیں کریں گے ان میں. اچھا، آگے مضارع مجہول کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں وفی مضارعہ تقلب العین الفا نحو یقال و یباء کما عرفت فی التصریف مستقصی. اچھا، کہتے ہیں اور ماضی اور اس کے مضارع مجہول میں، یعنی اجوف کے مضارع مجہول میں عین کلمہ کو بدل دیا جائے گا الف کی صورت میں، یعنی عین کلمہ کو الف بنا دیا جائے گا. جیسے یقوالو سے یقالو، یبیاؤ سے یباؤ، ٹھیک ہے. اب یقالو یباؤ جو مثال دی ہے، یقوالو سے یقالو، یبیاؤ سے یباؤ. اب اس کے اوپر جو آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہے، اس کے اندر مطلب اس کی باقاعدہ شرائط بھی ہیں. اسی طرح جو پہلا قاعدہ اور دوسرا قاعدہ اور اس طرح دیگر ہے، تو ان کے اندر شرائط بھی بیان کی جاتی ہیں کہ یہ شرطیں پائی جائیں گی تو ان صورتوں میں جا کر یہ قاعدہ جاری ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ ساری ڈیٹیل آپ نے وہاں پر پڑھی ہوئی ہے. جیسا کہ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ کما عرفتہ، جیسا کہ آپ پہچان چکے، فی التصریف صرف میں، یعنی جو علم صرف ہے تو وہاں پر آپ پڑھ چکے ہیں. مستقسم کا انہوں نے نیچے معنی بیان کیا ہوا ہے. مستوفیاً مطلب پورے طریقے پر، مطلب آپ نے اچھی طرح احاطہ کیا ہوا ہے وہاں پر.